السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ زبردست اور لاجواب کارگزاری۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں تو سمجھ جائیں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ساری دنیا مصائب کا گھر بنی ہوئی ہے اور سارے انسان پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے دین اسلام کو پوری طرح اختیار نہیں کر رکھا۔ دین کا کچھ حصہ ہے اور دین کا اکثر حصہ ان مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے پریشانیوں کے دروازے پہ دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی، نہ مسلمانوں کے حالات کو نہ دوسروں کے حالات کو۔ اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں پورا کا پورا دین آ جائے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے اعتبار سے جو ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ساری امت اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کو اپنا اصل کام بنائے اور اصل کام بنا کر اس کے تقاضوں کو فوقیت دے، اپنے گھر کے تقاضوں پر، اپنے کاروبار کے تقاضوں پر۔ اب اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ نے دین اسلام پر چلنے کے لیے نور ہدایت کو سبب بنایا ہے۔ جس کے دل میں نور ہدایت ہوگا وہ اللہ کے پورے دین پہ چلے گا، پورا نور ہدایت ہوگا پورے دین پہ چلے گا۔ تھوڑا نور ہدایت دل میں ہوگا تو تھوڑا دین پہ چلے گا، اور اگر دل میں نور ہدایت نہیں ہوگا تو وہ انسان اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتا۔ دین پر عمل کرنے میں نہ ملک کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر بھی انسان اللہ کے پورے دین پہ چل سکتا ہے، ملک کے بغیر بھی انسان اللہ کے پورے دین پہ چل سکتا ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے نور ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے دل میں نور ہدایت آ جاتا ہے تو اس انسان کے اندر پورے دین پہ چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا، گمراہ کرنا اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اب ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جیسے اور کاموں کے لیے اللہ نے سبب بنائے ہیں، ایسے اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے 1,24,000 نبی بھیجے، وہ سب کے سب ہدایت کی محنت لے کر آئے، اور جو ہدایت کی نبی محنت لے کر آتا اس محنت کو کرتا، ان کی امت کو اللہ ہدایت دیتے، وہ اللہ کے دین پہ عمل کرتے اور پھر اس کے بعد کامیاب، کامران، خوشحال ہو جاتے۔ جب اللہ کے وہ نبی چلے جاتے تو ہدایت کی محنت نبی کے ساتھ چلی جاتی اور لوگوں کے دلوں سے ہدایت کا نور نکلنے لگتا، لوگ اللہ کے دین پہ چلنا چھوڑ دیتے، پریشان، مصیبتوں میں گرفتار اور تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ اسی قوم میں ایک اور نبی بھیج دیا کرتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا کہ ہر قوم کے لیے الگ نبی اور ہر قوم میں آگے پیچھے کئی نبی آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنا پہلے طریقے میں 2 تبدیلیاں فرمائی۔ ایک تبدیلی تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اور نبی تو ہر نبی اپنے قوم کے لیے آتا، ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک کے دن کے لیے اس دنیا میں موجود رکھتے، تو پھر رسول پاک علیہ السلام کے ذمے یہ محنت ہوتی۔ آپ اس محنت کو کرتے کرتے جب ہمارے ملک میں تشریف لاتے، ہم آپ کی نصرت کرتے، جب آپ چلے جاتے ہمارے ملک سے آگے دوسرے ملک میں تو پھر ہمارے ذمے آپ کی نصرت نہ رہتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی دے کر اس دنیا میں رکھتے،
تو پھر ہمارے ذمے یہ حضور کی محنت نہ آتی، لیکن ایسا کرنا بھی اللہ کو منظور نہ ہوا۔ اب جب اللہ نے آپ کو 23 سال کے بعد اس دنیا سے اٹھا لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے آپ کے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا اور ان کے ذمے وہ محنت لگائی جو محنت رسول پاک علیہ السلام کے ذمے اللہ نے لگائی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جب یہ امت اپنے نبی کی محنت کو اپنی محنت بنائے گی، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کی دعاؤں کو ویسے قبول فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے، آپ کے صحابہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے، جیسے اللہ پہلے نبیوں کی دعائیں قبول فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس امت کی بھی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ تب رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے اپنا سب سے بڑا نبی بنایا، آخری نبی بنایا، عالمی نبی بنایا۔ اس لیے جو رسول پاک علیہ السلام کی محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ تو آج امت کو یہ تو یاد ہے کہ میں باپ ہوں، بچوں کی میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بیٹا ہوں تو ماں باپ کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دکاندار ہوں، دکان کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، مریضوں کی مجھ پہ ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے میں وکیل ہوں تو موکلوں کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے میں خامد ہوں تو بیوی کی میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ ساری نسبتیں آج مسلمانوں کو یاد ہیں، اور جو مسلمانوں میں بھی ہیں اور غیروں میں بھی ہیں، یہ آج ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، اور حضور کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر اللہ نے ساری دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت دلوانے کی محنت ہمارے ذمے لگائی ہے۔ یہ آج مسلمان بالکل اپنا یہ سبق بھول گیا، یہ ذمہ داری بھول گیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان پورے اسلام پہ چلنے والے نہ رہے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ نے پریشان کیا ہوا ہے، اور تمام کافروں کو بھی اللہ نے پریشان کیا ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ امت نے اپنے فرض منصبی کو چھوڑ دیا۔ ہماری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سے مخلوق کا تاثر بالکل نکل جائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا ہو جائے۔ مخلوق سے متاثر ہو کے جتنے انسان چاہے بادشاہ بن جائیں، چاہے بڑے سے بڑے مالدار بن جائیں، اللہ ان سب کا نقصان ان کو موت کے وقت ظاہر کر دے گا، اللہ ان کو واضح کر دے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ دکھا دے گا کہ جو مخلوق سے متاثر ہو کے چلتا ہے وہ اپنی حکومت میں بھی ناکام اور اپنے مال کے نقشے میں بھی ناکام، اور جو اللہ تعالیٰ سے متاثر ہو کے چلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام والی محنت امت کے ذمے ہے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو امت کئی سو سال سے بھولی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں آج پورا دین بھی باقی نہیں رہا، ہدایت کا نور بھی پورا نہ رہا، اور ہم سب مسلمان رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کی نسبت پر جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور رسول پاک علیہ السلام کی محنت کو اپنی محنت بنائیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احسان اللہ صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہم سب مسلمان اپنے دین اور اسلام سے ہٹ گئے ہیں اور مختلف قسم کاموں میں ہم بٹ گئے ہیں، اور ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو اس بیان میں مولانا صاحب نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔